آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی. یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے, اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے, اس میں ذرا دیکھیں. یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے. یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں. 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے, اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے. وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں. حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں ایمان. اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے. یہ دیکھ لیا آپ نے. ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں, اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے, اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے, اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی. فرقہ وارانہ جو بیماری ہے, چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں, چاہے سلف میں ہو یا خلف میں, فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں, لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں سی جانی. امام بخاری کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں, اور اس سند پہ جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے آئے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے پورا لبے لباب. امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعتراضاً کوئی بات کر دی وہاں پہ. تو مروان کو غصہ آیا, اس نے کہا پکڑو اس کو, تو حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے چھپ گئے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ یہ اتنی حدیث بخاری میں ہے, اس کے بعد جتنی حدیث ہے وہ بخاری اور باقی کتابوں میں کامن ہے. لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئی, کیا اعتراضاً بات کی تھی, وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سجھائی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں, اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو. اب ظاہر ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سنتے تھے یہ بات, اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت امیر معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں. تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بکواس بند کر, یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے, یہ کیسر و کسرہ کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت پہ نامزد کرنا. یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراضاً کچھ کہا, وہ یہ بات کی تو ان کا پکڑو اس کو, وہ بخاری میں موجود ہے. وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس گئے تو باہر سے مروان کہنے لگا, یہ بخاری کے الفاظ ہیں کتاب التفسیر میں, سورۃ الاحقاف کی آیت پڑھی, آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے, یہ دیکھیں ظلم. سورہ احقاف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ سرکش اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے تم کیسی بات کہتے ہو کہ جب میں مر کر ہڈیاں ہو جاؤں گا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ کافر کے بارے میں ایک آیت نازل, کہتا ہے یہ تیرے بارے میں ہے, تو ابو بکر کا بیٹا, تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتا تھا. حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا, بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عائشہ اندر سے پردے میں بول پڑی, انہوں نے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں سوائے سورۃ النور میں جو اعلان برات ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, مجھ پر جو تہمت لگی تھی, اس کے علاوہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے. جھوٹ بولتا ہے, اور باقی کتابوں میں یہ موجود ہے. انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی کا بیٹا ہے نا. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, لے آئے. میں نے سنن ابی داؤد سے حدیث بیان کی کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں آئی, مقدام بن مادی کر موجود تھے, تو ان کو مخاطب کر کے امیر شام نے کہا, امیر شام سے مراد ان کے حضرت یزید کے والد صاحب, کہ مقدام تمہیں پتہ ہے حسن فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ایک جو چمچا تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا, یعنی آگ کا وہ انگارہ جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی, یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے, کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں, تو جان چھوٹ گئی. تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو.
تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا، وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا۔ امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجل، کہیں فلان یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے۔ شیخ زبیر علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے، مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہیں، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ۔